ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے، یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے جتنے پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اتنے پیسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے آ جائیں اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے. بکرا، چھترا، دمبا 1 سال کا یا دمبا 6 مہینے کا ہو پر اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے کہ 1 سال کا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے. جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اتنا کمزور نہ ہو کہ ذبح جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جا نہ سکے، اتنا کمزور جانور نہ ہو. اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہو، ایسا نقص جو واضح ہو. بکرا 1 سال کا، گائے اور بھینس یہ 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دوندا نہیں ہے تو چوگا نہیں ہے، تو یہ ہماری پنجابی کی اصطلاحات ہیں. پنجابی کی شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں، یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے یا دیہاتوں میں جو ماحول تھا اس طرح کا جانور لیں، خوبصورت جانور لیں. جو نصاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوگی، کبھی حضور پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی اکٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو. لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے، ہر سال قربانی دی. اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے، پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے، پہلے میں نے. انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا، یہاں بھی وہاں بھی زندہ. 63 اونٹ ذبح کیے. ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7. اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی ہر سال. اب وہ 63 اونٹ، ایک اونٹ میں 7 قربانیاں، ہر سال یہاں قربانی. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے. میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ، تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے، غریبوں کی طرف سے. اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں، خادم ہوں. حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے، ایک میری طرف سے دینی ہے. 2 قربانیاں. مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی. حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں، اپنا مکان ہی نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کئی دن فاقے رہتے تھے، پر قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2. ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں، میکے میں، کزنوں میں کچھ شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے، وہ پکا ہے. اور قربانی کی باری غریب ہو گئے، سارے غریب ہو گئے. کہتے نہیں یہاں مشکل ہے. او خدا کے بندے، اللہ کے ساتھ تجارت کر، اس کے رستے میں 1 دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا. قربانی مال کے نصاب پہ ہے. کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیت اللہ سے بچیں، خوبصورت جانور لائیں. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کے لیے نصیحت ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی. میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے. کہتے ایک میرا ہے، ایک میرے ماں کا، ایک میرے باپ کا ہے، ایک میرے فلاں استاد صاحب کا، ایک میرے پیر صاحب کا ہے. یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں. اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے. تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے. جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں. نبی پاک کے نام کی قربانی دے، خوبصورت سا جانور پیارا، پھر اس کی خدمت ہو، پھر اس کی قربانی دی جائے اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے. حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو، قربانی بڑا حسین عمل ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی، ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے. اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا. قربانی کریں، خوبصورت انداز میں کریں، اللہ کی رضا کے لیے. بزرگوں نے لکھا ہے 3 حصے کرو گوشت کے، ایک گھر میں رکھو، ایک رشتہ داروں میں بانٹو، پڑوسیوں میں بانٹو، اور تیسرا فقط غریبوں کو دو. لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعرات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے، اور جن کے گھر میں ہفتے میں 3 دفعہ مرغی کا گوشت پکتا ہے، وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتے. تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہیں تو اجازت تو ہے. میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر آپ مہربانی کریں، کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سال ہی کھاتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے نا وہ بھی باری لگی ہوئی ہے. ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت کی تو ادھر سے بھر کے چلی گئی. بھئی اس نے کی ہے، اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ دیکھیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اور میں اگر تھوڑا سا آپ کی توجہ کرانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سفید پوش لوگوں کو دیکھیں. کچھ سفید پوش ہیں، سفید پوش
جن کے اوپر قرضے ہیں، بیماریوں نے جکڑ لیا ہے، گھر میں بڑے بڑے سخت مریض آ گئے ہیں، سفید پوش پہلے دیا کرتے تھے، آپ ان سے پوچھتے ہیں صاحب قربانی، تو بات کو ٹالتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوچ رہا ہوں کوئی حصہ ڈال جائے، پردہ پوشی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہیں حصہ رکھا ہوا پردہ پوش۔ اکثر وہ لوگ قربانی نہیں دے پاتے، اکثر دیا کرتے تھے اب نہیں دے پا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ مشکلات ایسی آ گئیں۔ ان لوگوں کا خیال کریں، ان کے گھروں تک گوشت پہنچا کے آئیں، ان پر توجہ کریں۔ وہ سفید پوش آدمی کبھی ذکر نہیں کرے گا، کچھ تو ایسے ہیں جو خود پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں گوشت دیا جائے، لیکن کچھ سفید پوش ہیں لا یسألون الناس الہافا، اللہ فرماتے کچھ لوگ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں، کا مزاج نہیں۔ ان کی طرف دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، خاص کر ان رشتہ داروں کو دیکھیں جن کا آپ کو پتہ ہے کہ غریب ہیں، مجبور ہیں، ان کے گھروں میں گوشت بھیجیں۔ غریب بیٹیوں، غریب بہنوں کا خیال کریں، اس طرف متوجہ ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اس طرف آپ لوگ خیال کریں۔ قربانی کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے ایک جانور خرید لیا تو آپ نے اس کو ذبح کر دیا۔ قربانی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی، اس ذات کی بلندی کو دیکھیں، اس کے مقام کو دیکھیں، اس کے مرتبے کو دیکھیں، پھر اس کی عطاؤں کو دیکھیں، پھر ہمارے بن مانگے اس نے ہمیں کیا کچھ دیا، اس کے نوازنے کو دیکھیں۔ میرا جو دوست مجھے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس کے گھر میں میں سادے شاپر میں سوٹ نہیں لے کے جاتا، میں اس کو منگاتا ہوں، گفٹ پیک میں بند کرتا ہوں، ساتھ ایک مٹھائی کا ڈبہ رکھتا ہوں، اس کو اچھے انداز میں لے کر کے جاتا ہوں کیونکہ مجھے پیارا ہے اور اس کی ادب اداب کا خیال کرتا ہوں۔ تو آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ قربانی کا مفہوم جانور کو ذبح کر دینا نہیں، قربانی کا مفہوم تو رب کی رضا کو پانے کا نام ہے، اللہ کی رضا کو پانا ہے۔ وہ کتنا اعلیٰ ہے، تو جب اس کی بارگاہ میں تحفہ بھیجنا ہے تو پھر آپ نے جانور کو پیش نظر نہیں رکھنا، پھر تو آپ نے اس مالک کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جس کے شایان شان ہم کچھ پیش کرنے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتے۔ تو اللہ کی ذات کے شایان شان دیکھیں نا، قرآن مجید نے ایک سوچ ہمارے ذہنوں میں پیدا کی، فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں بھلائی ملے اور تم درجہ ابرار میں داخل ہو جاؤ، ان الابرار لفی نعیم، وہ ابرار جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا، تم بر تک پہنچ جاؤ، تو پھر فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ مما تحبون یعنی وہ شے جس سے تمہیں پہلے پیار ہو جائے، جس سے پہلے تمہیں محبت ہو جائے، جو تمہاری پیاری ہو، وہ تم راہ خدا میں۔ آپ اس مفہوم کو اچھے طریقے سے ذہن میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جانور لینا ہے، بس ٹھیک ہے جی مناسب مل گیا تھا ذبح کر دیا۔ آپ اس کیفیت کو تو سمجھیں کہ یہ تحفہ کسی معمولی آدمی کو نہیں دینا، یہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ آپ ناراض نہ ہو تو ہم تو معاذ اللہ قربانی کے موقع پر بھی جوے کا انتظار کرتے ہیں، آخری دن دیکھوں گا جوا چڑھ گیا دب گیا، اگر تو جانور بڑا نیچے گر گیا تو موج بن گئی، مثلا کیا ہو جائے گا، 20,000 سستا ہو جائے گا کیا؟ تو آپ کا یہ نفع نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے 20,000 اور زیادہ لگ جائے اللہ کے رستے میں۔ وہ جو سٹیٹس تھا نا رب کی رضا کے لیے دینے کا، اپنی پیاری چیز مما تحبون، اور اس کے تحت ہمارے مفسرین نے لکھا اس سے مراد صرف مال دینا نہیں کہ کوئی بندہ سمجھے صرف مال دوں گا تو نیکی تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں اگر تجھے برادری پیاری ہے تو برادری قربان کر مصطفیٰ کے نام پر، اگر تجھے عہدہ پیارا ہے تو اپنا عہدہ قربان کر نبی پاک کے نام پر، اگر تجھے علاقہ پیارا ہے تو ہجرت کر رسول اللہ کے نام پر، اور اگر تجھے اپنی ذات پیاری ہے، اگر تجھے اپنا آپ پیارا ہے تو جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پیچھا ہٹیساں، سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا، جان امانت تیری جدو منگ سے میں پیش۔ ہمارا جو معیار بنے نا اللہ کے رستے میں دینے کا تو بڑا کمزور ہے، اس میں لطف نہیں، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ سادی باتیں ہیں پر اس کے کبھی حسن کو سمجھیں۔ شکر کھانا انہیں پسند تھا، کس میں ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کو گوشت پسند ہوتا ہے تو کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ گوشت پک جائے تو وہ گھر سے نکل جاتے ہیں اس دن۔ حضرت کو شکر بڑی پسند تھی تو شکر کی بوریاں منگاتے اور وہ منگا کے اللہ کے رستے میں خیرات کرتے۔ آپ کے صاحبزادے کہتے حضور آپ پیسے دے دیں، کسی بندے کو کوئی ضرورت ہوگی تو وہ وہاں وہ لگا لے گا، تو آپ فرمانے لگے اللہ کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو، تو مجھے یہ پیاری ہے تو میں یہ نہ خرچ کروں؟
جو چیز آپ کی محبوب ہے، جو آپ کو جان سے عزیز ہے، جس سے آپ کو دلچسپی ہے، وہ جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو پھر آپ یؤمنون بالغیب کی ایک بڑی خوبصورت تفسیر بن جاتے کہ آپ نے تحفہ سجا کے، سوار کے، نکھار کے، خوشبو لگا کے، اچھی پیکنگ میں آپ نے اپنے مالک کے حضور پیش کیا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اوہو خرچے بڑے زیادہ تھے، پہلے ہی حالات پہلے ہی بڑے خراب تھے، اب قربانی بھی سر پہ آ گئی ہے، معاذ اللہ، تو آپ نے نا وہ مزہ خراب کر دیا، وہ ذائقہ نہیں ٹھیک رہا۔ وہ تو سودا ہی بڑا قیمتی ہے، وہ کہتا تو ایک دیتا جا 70 لیتا جا، اور نفع ہی نفع، نقصان والا کھاتا ہی کوئی نہیں۔ تو قربانی کا ماحول سمجھے، مزاج سمجھے، پیاری چیز، وہ 10 دن آپ کے پاس رہے، اس سے آپ کو دلچسپی ہو جائے، کبھی آپ اسے دیکھنے جائیں، کبھی گھاس ڈالنے جائیں، کبھی اس کی پشت پہ ہاتھ پھیریں۔ یار نبی پاک کا قربانی کے ساتھ جو ذوق ہے اس کو ملاحظہ تو کریں۔ کبھی نہیں کہا سیدہ فاطمہ سے کہ وہ اپنے کمرے سے باہر آ، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا حضور نے۔ اور پھر میں غریبوں سے بھی کہتا ہوں کہ نبی پاک پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اتنا مال ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہو، کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، لیکن قربانی حضور ایک نہیں دیتے تھے، 2 دیتے تھے، اور ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7۔ لیکن جب حضور حج کرنے گئے تھے تو میرے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ ذرا 7 سے ذرا دیکھ کے تو دیکھو کتنے بنتے ہیں۔ ہم سارا سال امیر ہوتے ہیں، این قربانی کے دنوں میں غریب ہو جاتے ہیں۔ موٹر سائیکل چھوٹی عید کے بعد لی تھی، اس کے لیے پیسے تھے، لیکن قربانی کی جانور کی باری آئی تو ہاتھ تانگ ہو گیا، پتہ نہیں وہ کیسے تانگ ہو گیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اپنے ماحول کے اندر وہ خاص ایک خوشبو پیدا کریں جو رضا الہی کا۔ حضور نے کبھی نہیں سیدہ پاک سے فرمایا کہ باہر آؤ، لیکن حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ حضور نے قربانی کا جانور خریدا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن میں حضور لائے، صحن میں۔ نبی پاک سے زیادہ نازک مزاج بندہ کوئی نہیں کائنات میں آئے گا۔ حضور کے وجود اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، پسینہ آتا تھا تو خوشبو آتی تھی، لیکن حضور قربانی کا جانور دست مبارک سے ذبح فرماتا اور کہا فاطمہ ادھر آ بیٹے۔ سیدہ کمرے سے باہر آئیں تو فرمایا یہاں کھڑی ہو، میں تیرے سامنے تیری قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا۔ آپ ذرا اس بات کو دیکھیں، مسند امام احمد بن حنبل میں حضور نے فرمایا جانور سونا بھی ہونا چاہیے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہونی چاہیے، با اعتبار قیمت بھی زیادہ ہو، مہنگا خرید کے لائے ہوں آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینا اس رب کی بارگاہ میں ہے جو بڑی شانوں والا ہے۔ تو ہم نا آہستہ آہستہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں جو چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ ہو جاتا ہے کچھ چیزوں سے پیار ہونا چاہیے، لیکن جب اس چیز سے بڑھ کر رب سے پیار ہو، اس کے محبوب سے پیار ہو، تو پھر وہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے چھوٹی سی ایک گھوڑی لے کے پالی، پیار بھی بڑا ہو گیا، وہ بڑی بھی ہو گئی، خوبصورت بھی بڑی تھی، اور کبھی کبھی میرے بچے مذاق بھی کرتے، کہتے ابا سچ بتا ہم سے زیادہ پیار ہے کہ اس گھوڑی سے زیادہ پیار ہے؟ کیونکہ گھر آتے ہی آپ پوچھتے ہیں چارہ ڈالا کہ نہیں، پانی پلایا کہ نہیں، تو پیار اس سے زیادہ کہ ہم سے؟ تو حضرت حارثہ بن نعمان فرماتے تم نے جتنی باتیں کرنی ہے کرو، اور مجھے پیار ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بڑی خدمت کرتے، پیار کرتے۔ آیت نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ غریب آدمی، ماڑا بندہ، گھوڑی کی لگام پکڑی اور مدینے والے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یا رسول اللہ میری قبول کر لیں۔ آپ یقین کریں حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے وہ والا 100 بند کرتے ہیں جو مسجد جاتا تھا۔ سب سے پہلے لوگوں نے وہ رستے کاٹے، وہ کنیکشن کاٹے جو اللہ کے رستے میں جاتے۔ کیا کرتے ہو صاحب؟ یہ تو اصل ہے، باقی تو ساری فروعات ہیں، باقی تو ساری شاخیں ہیں۔ تو آپ نے جاڑی کاٹ دی جہاں سے آ رہا تھا۔ اپنی ساری ضروریات لوگ پوری کریں گے اور 1.5 لاکھ تنخواہ میں سے پورا 2000 مسجد دے کے کہیں گے دیا تو ہے 2000۔ لیتے وقت کبھی نہیں حساب کریں گے کہ اللہ سے لیا کتنا ہے، دیتے وقت گنیں گے، شمار کریں گے۔ تو بھائی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں ایک دن گن کے نا حضور کی بارگاہ میں کچھ پیسے، تو عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ گنتی بھول بھی جاتی ہیں اور کئی دفعہ احتیاطاً بھی 3-4 دفعہ گن لیتی ہیں۔ کہتے میں نے 2-3 دفعہ پیسے گن کے حضور کو دیے تو سرکار مسکرائے، فرمانے لگے اسماء رب کے رستے میں گن گن کے نہ دیا کر، یہ بخاری ہے، گن گن کے نہ دے۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے۔ زاہدوں نے یہ عجب کام کیا، عجب ہے کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا
چاہیے تھا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو، یہ بھی کوئی بات ہے کہ گن گن کے تیرا نام لیا، یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا۔ میرے عزیز سمجھ لیں اچھے طریقے سے، حضرت حارثہ بن نعمان گھوڑی لے کے آ گئے، یا رسول اللہ قبول کر لیں، تو حضور نے فرمایا تیری قبول ہو گئی۔ اس بات کو ذرا پھر ایک دفعہ سمجھ لیں، تیری قبول ہے۔ حضور کو پتہ ہے نا اس کا پیار بڑا ہے، حضور کو پتہ ہے اس نے پالی ہے، پر لے آئے تو فرمایا تیری قبول ہے، رکھ لی۔ چونکہ آپ کی جو روحانی ترقی ہے وہ بغیر اس کے ممکن نہیں، حضور نے وہ رکھ لی گھوڑی۔ جناب حارثہ بن نعمان خوشی خوشی گھر چلے گئے، ان کے بیٹے زید بن حارثہ آئے تو نبی پاک نے فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں مجھے تحفہ ملا ہے، اب میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ نے گھوڑی لی، دوبارہ گھر گئے تو والد کہنے لگے یہ کیوں لے آئے ہو؟ یہ تو میں دے آیا تھا۔ تو وہ بھی صحابی تھے نا، کہنے لگے آپ نے مصطفیٰ کو تحفہ دیا تھا، مصطفیٰ کریم نے مجھے دے دیا ہے۔ تو حضرت حارثہ بن نعمان رو پڑے، فرمایا دیکھو میرے کریم کا کرم، قبول بھی کر لیا ہے اور یہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ رہ بھی تیری آنکھوں کے سامنے۔ تو اپنا وہ جو خاص ذوق ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا، جانور کو قربان کرنے کا، احسار کرنے کا، قربانی دینے، اس ذوق کو کبھی بجھنے نہ دیں۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حد بیان کر دی، اور میرا خیال ہے یہ حدیث سمجھنے کے بعد بھی اگر سخاوت کا ذوق پیدا نہ ہو تو پھر بندے کو نا سرجری کرانی چاہیے دل کی، اور اس کو سرجری کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے راستے میں دے کے جہنم سے بچ جاؤ۔ اگر کچھ نہ ہو سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا کرو۔ اگر یہاں بھی ذوق یعنی کھجور بھی پوری نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا، ساری زندگی یہی رونا رونا ہے ہم نے کہ غریب بڑے ہیں، بڑے حالات خراب ہے، ماڑے بڑے ہیں، پوری نہیں پڑتی، اس سے آگے بھی جانا ہے کہ ادھر ہی رہنا ہے۔ دیکھو یاد رکھو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ فرمایا صدقہ دے چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے، ایک ٹکڑا کھجور کا۔ اب سمجھ لیں بات کو، ہمارا جو معیار اب خرچ کرنے کا ہے نا وہ تو ہم نے امیر لوگوں کے ذمہ لگا دیا ہے، اور امیر بیچارہ بھی وہ کئی دفعہ الجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب کس کس کو دیں، مسجد کو، مدرسے کو، گلی بنانے والوں کو، قبرستان بنانے والوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، سب کو پتہ چل گیا محلے میں فلانا بندہ امیر ہے تو ہر ایک کی توجہ اسی کی جانب ہے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ امیر کے پاس پیسے آ جائیں تو لوگ اس طرح شکوہ کرتے ہیں کہ دیتا نہیں، جیسے اس کے نہیں اس بیچارے کے پیسے ہیں۔ اس کے بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی خود کروڑوں کی جائیداد خرید لی، ہمیں 5,000 نہیں دیا۔ بھئی خدا کے بندے پیسے اس کے دے چاہے نہ دے۔ تو جب ہم سارے مل کے سخاوت کریں گے، جب امت ساری یہ شعور پیدا کرے گی، بیدار کرے گی اپنے دل میں باتیں کہ میں نے اللہ کے راستے میں کچھ دینا ہے، تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے، میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک پوری یونیورسٹی قائم کر دینا بھی بڑا کمال ہے کہ میں نے اپنے شہر کے اندر ضلع میں ایک یونیورسٹی قائم کر دی، ایک انسٹیٹیوٹ بنا دینا بھی بڑا کمال ہے، اور ایک مدرسہ قائم کر دینا قرآن و سنت کا بہت بڑا کمال ہے۔ لیکن ہم یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے، ایک غریب بچے کا خرچہ تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے ایک غریب بچہ باشعور کر دیا، تعلیم یافتہ ہو گیا، تو آپ نے یونیورسٹی کا کام ہی کیا ہے۔ لیکن ہم اس طرف بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اپنی قربانی کے لحاظ سے ماحول کو سخاوت کا رنگ دیں، ماحول کو ذوق کا رنگ دیں۔ ہمارے ہاں لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ سارا گوشت کیا پورا اونٹ آپ گھر میں کھا لیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، لیکن کس نے کان میں بتایا تھا کہ قربانی کے بعد گوشت ملنا ہی نہیں؟ آپ یقین کریں، پوچھیں الیکٹریشین لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، مکینک لوگ، ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ فریزر کا کام آنے لگ گیا، لوگ فریجر ٹھیک کرا رہے ہیں اس لیے کہ گوشت سٹاک کرنا ہے، پتہ نہیں اس کے بعد کوئی بکرا ہاتھ آئے کہ نہ آئے، آخری سمجھ کے کھانا ہے۔ ایسا نہ کرو۔ اگر سارا گھر میں رکھنے کا مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ لیتے ہو تو کیا کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے؟ یہ بھی فتویٰ پوچھو کسی سے، قربانی ساری رکھنی بھی جائز ہے اور ساری بانٹ دینی بھی، ایک لقمہ بھی نہ کھائیں، ساری بانٹ دیں، آپ بانٹتے رہیں، رب کریم آپ کو اور دینے کا ارادہ فرماتا رہے گا۔ تو اپنے ہاں یہ ذوق، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا شوق، وہ خاص توانائی، وہ خاص اور پیاری چیز۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بڑا فرما بردار تھا اپنی ماں کا۔ اماں
चूल्हे में आग जलाने लगती तो हजरत अनस बिन मालिक अर्ज करते, अम्मा जी आग तो मुझे भी जलानी आती है, रोटियां नहीं पकानी आती, तो मैं आग जला देता हूँ, आप रोटियां पका दें। बच्चे सारे ही अच्छे होते हैं पर कुछ की अदाएं बड़ी निराली होती, वो फर्मा बरदार होते हैं, उनसे प्यार हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा बड़ा प्यार करती थी, मेरी उम्र 10 साल हो गई और मदीना भी सारा नूर से भर गया, मदीने वाले रसूल हिजरत करके तशरीफ ले आए। अब ये लाडले बेटे हैं, माँ के लाडले बेटे, अल्लाह अकबर। माँ ने क्या किया, हजरत अनस बिन मालिक का बाजू थामा, मदरसे में नहीं लेके गई, यूनिवर्सिटी में नहीं लेके गई, कॉलेज में नहीं लेके गई, जहां से सारे इल्म जन्म लेते हैं ना, जहां से सारी यूनिवर्सिटियां बनती हैं, उस महबूब की बारगाह में बेटा पेश कर दिया। दिल पे हाथ रख के बताओ, मैंने कह दिया आपने सुन लिया। इश्क हो जाए हमें मुर्शद से, इश्क हो जाए हमें उस्ताद से। लोग बच्चा पढ़ने के लिए तो उनके इदारे में भेज देते हैं, कभी आपने सुना हो कि कोई बच्चा इसलिए भेज दे कि ये आपके घर के काम काज करेगा? ये बड़ा मुश्किल काम है, इंसान को औलाद कमजोर कर देती है, बंदा औलाद के हक में बुज़दिल हो जाता है, वो नहीं तस्लीम करता कि मेरा बच्चा इस तरह नौकरी करे, लेकिन ये शान है उनके गुलामों की। हजरत अनस बिन मालिक का बाजू थाम के माँ ने कहा, और माँ ने कहा मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं, लाके हुजूर की बारगाह में पेश किया। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस ना आपके घर के काम काज किया करेगा। ये जो मिजाज है ना खिदमत का, ये जौक, ये रंग, हम लोग जो होते हैं ना, हम और स्टेटस में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन फकर का तरीकत का स्टेटस और होता है। वो क्या किसी शायर ने 2 जुमलों में बात खत्म कर दी, उसे क्या तेरियां वेख के अदामा मैं मुरीद हो गई। वो बाज अदाएं ऐसी होती हैं कि जिन पे खुद ब खुद प्यार आता है, प्यार छलकता है, प्यार खुद ब खुद जो है वो औट करके निकलता है। तो अजीज याद रख ले, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा मुझे छोड़ गई, कहने लगी सोने मिम्मा तुहिब्बून, पुत्र मुझे प्यारा है, चूंकि प्यारा है तब ये सैयदा फातिमा के घर में काम काज करेगा, चूंकि प्यारा है तो सैयदा आयशा सिद्दीका को सौदा सलफ ला के देगा, चूंकि प्यारा है तो हसनैन करीमैन की नौकरी करेगा, हजरत हफ्सा और मैमूना के घर का काम करेगा। अनस बिन मालिक कहते मैंने कोई तालीम नहीं पढ़ी, मैंने कहीं बैठ के कुछ नहीं सीखा, लेकिन आप किताबें खोल के देख लें, एक बहुत बड़ी तादाद है हदीसों की जो हजरत अनस बिन मालिक ने रवायत की है। वो कहते मैं तो खेलते खालते ही मुस्तफा की बातें सुनता रहा और रब ने मुझे आलिम बना दिया, आलिम। और फरमाते एक दिन हुजूर ने सिर्फ कहा था, लंबी चौड़ी दुआएं नहीं, और मैंने कहा भी नहीं, मैंने नहीं कहा। एक दिन मदीने वाले महबूब ने कहा था, जा अल्लाह तेरे माल में भी बरकत दे, तेरी औलाद में भी बरकत दे। खत्म हो गई बात, लंबी दुआओं की क्या हाजत थी। एक जुमला हुजूर ने फरमाया, और क्यों फरमाया कि मेरी माँ मुझे छोड़ गई थी। फरमाते हैं कि वो हुजूर ने दुआ दे दी, मैं वही बीज डालता था जो सारा मदीना डालता था, वही पानी लगाता था जो सारा शहर लगाता था, उसी तरह हल चलाता था जिस तरह सारा शहर चलाता था, पर बाकियों के बाग में साल में 1 दफा फल आता था, मेरे में 2 दफा फल आता था। आप फरमाते थे मैं इस वक्त मौजूद हूं तो मेरे बेटे बेटियां पोते पोतियां मेरी औलाद की तादाद 100 से ज्यादा है, इतनी मेरे चमन में बहार आई है। दोस्तों एक सहाबी थे हजरत मुसअब इब्ने उमैर, चढ़ती जवानी, बड़े खूबसूरत कपड़े, इतना महंगा जोड़ा मक्के में और कोई नहीं पहनता था जितने मुसअब इब्ने उमैर पहनते, इतनी आला किस्म की चीजें और कोई नहीं खाता था जितनी वो खाते थे, लाडले थे। कलमा पढ़ने आए दारे अरकम में, तो नबी पाक ने फरमाया तू नाजो नाम में पला है, इस रास्ते का मुसाफिर कैसे बनेगा, यहाँ तो ठोकरे हैं, यहाँ तो मार खानी पड़ती है, तू कैसे बनेगा। अर्ज की या रसूलल्लाह आप कलमा तो पढ़ाएं। फिर इस बंदे ने फटे पुराने कपड़े भी पहने। फिर मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैंने इस नौजवान को देखा कि एक पैर में जूता होता था दूसरे में नहीं होता, ओ जीव जान दा कुछ वसा नहीं हो, ये जान यार नू दे ते शाद हो जा, इससे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आजाद हो जा, जो रखे आबाद ते रो वसदा ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। आप फरमाते हैं फिर वो दिन रात कोई फर्क नहीं, गुलामी की, माँ ने कैद कर दिया, बाप ने कैद किया, मार खाई, पहले हबशा गए हिजरत करके, वो बच्चा जो किसी को खातर में नहीं लाता था, ये वो मुसअब इब्ने उमैर है, अपनी जान पसंद थी तो हुजूर के हवाले कर दी। मदीने में नबी पाक ने इन्हें अपने से पहले मुबल्लिग बना के भेजा, हर सरदार की मिन्नतें की, हर सरदार की मिन्नतें की, कलमा पढ़ लो,
وہ چڑھتی جوانی بڑا بادشاہ آدمی, لوگ اپنا رویہ توڑنا نہیں چاہتے. جو بندہ زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے, جو پورا اکڑ جائے سمجھو مردہ ہے. اور جو آدمی لچک والا ہو وہ تو بڑے کام کر لیتا ہے, اور اگر اکڑ جائے تو پیروں میں بھی شے آ جائے تو پکڑ سکتا. یہ سمجھ لینا, بہت سارے لوگوں کو زندگی میں کچھ نہیں ملا اس لیے کہ وہ اندر لچک ہی کوئی نہیں تھی. تکبر کے بت بنا کے پوچھتے رہے ساری زندگی, تو ملے گا کیا؟ مصعب ابن عمیر کہتے ہیں ہر چیز قربان کر دی حضور کے نام پہ, احد کے میدان میں شہید ہوئے. اس نے ہر مہینے نیا جوڑا پہنا, اعلیٰ کھانے کھائے. اس بندے کو جب کفن دیا جا رہا تھا تو کپڑا پورا نہیں تھا, سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے, پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا, تینوں لب دیں آپ گواچے. پورے وجود کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا. حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو. بات بیت گئی. وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اس کو 20 سال ہو گئے. وہ مکے میں دار ارقم میں کلمہ پڑھا تو یہاں ان کی لاش مبارک پر کھڑے ہو کے میرے نبی پاک نے ساری تاریخ دہرائی. اور میں یہ وہ نوجوان تھا جو ناز و نام میں پلا تھا, نے بڑے اعلیٰ کھانے کھائے, اعلیٰ کپڑے پہنے, کہ آج جس کا حال یہ ہے کہ اس کے بدن پر کپڑا موجود نہیں. فرمایا اس طرح کرو ذرا, ساری تاریخ حضور نے بیان کی, لوگوں کو بتلایا, جو نئے آنے والے تھے ان کو بتایا. فرمایا اب ذرا ان کو پیروں پہ گھاس ڈال کے قبر میں ڈالو, اور فرمایا ذرا ان کو بھیجو تو صحیح, انشاءاللہ میرا رب جب ان سے ملے گا تو بڑا راضی ہو کے ملے گا. اللہ راضی ہو کے ان سے ملے گا. تو اپنی جو پیاری چیز ہے نا یہ چھوڑ دیں. زندگی میں سارا کچھ سنبھال کے رکھنا. جو آپ چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں ان کو تو زنگ لگ جاتا ہے, جو چیزیں سنبھال کے رکھتے ہو تو باسی ہو جاتی ہیں. اللہ کے راستے میں دو کنویں سے پانی نکل جائے تو نیچے سے تازہ آ جاتا ہے, اور اگر کوئی پانی نکلے نہ تو جو کھڑا ہوتا ہے اس میں زنگ آ جاتا ہے, وہ باسی ہو جاتا ہے. اس لیے خوبصورت جانور لیں جن کو اللہ نے توفیق دی, اور اچھے طریقے سے اس کی خدمت کریں جو چند دن رہ گئے. پھر خوبصورت انداز میں, ہمارے کسانیوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے, جانور میں ابھی جان موجود ہوتی ہے تو وہ کھلڑی اتارنے بھی شروع کر دیتے ہیں, اس کو سلیقے سے ذبح کرے. اور یہ ختم والی چیز بڑی برکت والی ہوتی ہے, تو یہ تو اللہ کے نام پہ ہے, تو اس کی ایک ایک بوٹی کی حفاظت کریں اور اچھے طریقے سے اس کو پہنچائیں. کوئی بے قدری کا مظاہرہ, کچھ مالدار جو بڑی قربانیاں دیتے ہیں وہ قدر نہیں کرتے, ایک ایک کاش کی ایک ایک ٹکڑے کی قدر کرے, اس لیے کہ یہ رب کے نام کا جانور ہے.